وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 97 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کلمت حل میں یہاں لام ساکن ہے تو ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. کلمت عطا کی شروعات میں یہاں حمزہ قطع ہے لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت علا میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے لہذا ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسانی آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے اور اسے زیر سے پڑھیں گے. کلمت حینن میں یہاں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت من میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حین من. کلمت الدہر میں یہاں دال پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الدال کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. پھر جو کہ حرف الہا ہے اور اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخر میں حرف الرا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یکن کے آخر میں یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الشین ہے. شین بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. یکن شیئا. کلمت شیئا کے آخر میں یہاں حمزہ پہ تنوین زبر ہے پھر حرف المیم ہے کلمت مذکورہ میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. شیئا مذکورا. کلمت مذکورہ میں یہاں دال ہے، دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف الدال کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں یہاں را پہ تنوین زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ کلمت ان میں دوسری والی آیت میں حرف الالف ہے اور الف حروف الاظہار میں سے ہے اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مذکورا انا. اور ہم کلمت مذکورہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو اس سے پہلے حرف الرا کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. مذکورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کلمت انا میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے. کلمت خلقنا میں یہاں خا ہے،
خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے تو ہم خا کو وہیں سے پڑھیں گے. خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں قاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. خلقنا. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف النون ہے کلمت نطفہ میں. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ نون کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون پڑھنا ہے غنہ اور تشدید کے ساتھ. من نطفۃ. کلمت نطفہ میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو طا بھی حروف القلقلہ میں سے ہے. ہمیں حرف الطا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. نطفۃ. آخر میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف ہے کلمت امشاج میں. جو کہ یہاں حکم الابہار ہوا تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے نطفۃ امشاج. کلمت امشاج میں یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں حرف الجیم کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف النون ہے کلمت نبتلیہ میں. تو جو کہ یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ تو ہمیں یہ تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. امشاج نبتلیہ. کلمت نبتلیہ میں یہاں با ساکن ہے تو جو کہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے نبتلیہ. ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم ہا کو زیر سے پڑھیں گے. اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ یہ نہ ظاہر ہو. نبتلیہ فجعلناہ. کلمت فجعلناہ میں یہاں فا پہ اور جیم پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے. جو کہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت سمیعن میں یہاں حرف العین ہے اور اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف البا ہے کلمت بصیرہ میں. با حروف الاقلاب میں سے ہے اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے سمیعا بصیرا. کلمت بصیرہ میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں را پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے اور را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کلمت اِنَّا میں نون کے تشدید کا دھیان رہے. کلمت ہدیناہ میں یہاں نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اما میں یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر میم پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت شاکرن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے شاکرا و اما. کلمت کفورہ کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے اور ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب آپ سورۃ الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا
وإما كفورا. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا. یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا. اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.